السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا نام ہے ساجد کمال اور میں بھی وقف نو بچہ ہوں۔ بچہ ہوں، اب تو بچہ جوان ہو گیا ہے۔ اچھا 14 سال کے ہو گئے، 15 سال کے؟ 15۔ 15 کا ہو گیا۔ اچھا خدام میں جانے والے ہو؟ جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اقران ایمان کی ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ارکان ایمان کے لیے کیا حکمت ہے؟ تمہیں آتے ہیں سارے ارکان ایمان؟ پر بتاؤ پہلا نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابیں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم احمد پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ بس پھر تو اس میں پہلی بات تو یہ اللہ پہ ایمان ہوگا تو تمہیں فرشتوں پہ ایمان ہوگا، پھر اس کے رسول جو اس کا دین لے کے آئے ہیں اس پہ ایمان ہوگا، پھر وہ رسول جو کتابیں لے کے آئے ہیں ان پہ ایمان ہوگا، پھر جو آخرت کا دن ہے، مرنے کے بعد انسان نے پیش ہونا ہے، اس پر ہے کہ مرنا ہی ہے ہر انسان نے، ہر ایک نے، اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ کے حضور وہاں مرنا ہے ہر ایک نے، بلکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں جو ہم نے اچھے یا برے کام کیے ہوں گے وہاں ہماری جزا بھی ملنی ہے اور سزا بھی ملنی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ جب یہ جزا اور سزا کا بھی تصور قائم ہوگا اپنے ذہن میں تو پھر انسان نیکیاں کرے گا اور یہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرے، نہ کہ اس کو ناراض کرنے والے کام، تاکہ وہ جنت میں جائے۔ تو یہ دین کے یہ پہلو ہیں سارے، یہ رکن ہیں، ان کی ترتیب سے چلو گے، کیونکہ اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر اس کے جو فرشتے وہی لے کے آتے ہیں اس پر ایمان بھی ہو جائے گا۔ اس کا سارا نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، فرشتوں کو رسولوں کے اوپر وحی کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان کو شریعت دیتا ہے یا شریعت کو ریوائول کے لیے نبی بھیجتا ہے، تو وہ پھر اس شریعت کو پھیلا کے احکامات اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں۔ پھر یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ تم نے مرنا ہے، جب انسان نے مرنا ہے تو پھر اس پر ایمان کامل ہو جائے گا، تو پھر جو آخری جو اللہ تعالیٰ کی جزا سزا کے صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو جائے گا، پھر انسان نیکیاں کرے گا اور ان باتوں پہ عمل کرے گا جو رسول ہمارے لیے لے کے آئے۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔